جو ایف آئی آر میں اس پہ پراپر آ رہا ہوں کہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 5 بجے کے قریب ہم مدرسے میں آئے ہیں، شور ہو رہا تھا، لہٰذا جو ہے نا ادھر ہم پہنچے ہیں تو معاذ نے ہمیں دیکھتے ہی تو جو ہے نا وہ فائر کر دیا، یہ بلا بلا جو پوری ایف آئی آر ہے۔ اور جو 2 نام دیے ہوئے کہ ہاں بھی ان کی وہاں پہ ہوا، میرا اور اورنگزیب کا، 2 میرے بھائی جو دوسرے ہیں بھائی جہاں زیب اور علی زیب، ان کا لکھا ہوا ہے کہ ہاں بھائی یہ شواہد مٹانے میں، اور یہ قاری صاحب اور یہ ان کے بچے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور بھائی اورنگزیب اس وقت لاہور تھے، ٹھیک ہے، اجلاس چل رہا تھا، بھائی اورنگزیب پراپر اپنا اجلاس وغیرہ اٹینڈ کر رہا تھا، میں گیا تھا صرف اور صرف چیک اپ کے لیے۔ میں نے آج پوسٹ کی ہے، جتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ریکمینڈ کیے ہیں، اوپر جو ٹیسٹ کروا رہا ہوں ٹائم مینشن ہے، ٹھیک ہے، کوئی 4:58 پہ ہے، کوئی 5:07 پہ ہے، بلکہ میرے 2 ٹیسٹ ابھی رہتے تھے۔ یہ عشاء اور بھائی اورنگزیب ہم دونوں ہیں لاہور میں، ٹھیک ہے، یہ کیے ہیں کہ بھائی جہاں زیب اور معاذ، ٹھیک ہے، چیزوں پہ ہم کمپیئر کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے سی ڈی آر، ٹھیک ہے، دوسری ہے سی سی ٹی وی فوٹیج۔ ٹیکنالوجی میں ان سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تیسری آپشن ہے جیو فینسنگ، وہ بھی اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے یار ساتھ کتنے ایریا میں کون کون تھا۔ ٹیکنالوجی میں ان 3 چیزوں سے بہتر کوئی چیز ہے جس سے پتہ چل سکے یار کیا وہ بندہ یہاں پہ موجود تھا یا نہیں۔ جب یہ چیز سامنے آئی کہ ہاں بھائی کہ معاذ نے یہ وہ حرکت کی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر سے اسٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے باہر کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم نے چیک کیا کہ ہاں بھائی وہ کس ٹائم باہر گیا اور ساتھ کون تھا۔ بھائی جہاں زیب اپنے بچوں کو لے کر ملتان شاپنگ کے لیے جاتا ہے، 3-4 بچے ملتان شاپنگ کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے، 4:20 پہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا جو آ رہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جو مین تھا وہ ٹال پلازا ہیڈ محمد والا، ٹھیک ہے، ہم ان کے پاس گئے کہ یار اس کا دیکھو یہ گاڑی کس ٹائم یہاں پہ پہنچے، کس ٹائم کراس کی ہے۔ ادھر جو ٹائم آ رہا ہے آپ سب دوست کوئی بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں، وہ آ رہا ہے 4:55 کا، یہ جو ٹال پلازا ہیڈ محمد والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے جا رہا ہے، سب سے پہلے جو ان کی بریک لگ رہی ہے جس مارکیٹ میں وہ گلگشت میں ہے، بچہ پارٹی، ٹھیک ہے، بچہ پارٹی میں تقریباً 5:22 پہ وہ انٹر ہو رہے ہیں، اندر وہ شاپنگ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، جو شاپنگ کو اندر کر رہا ہے وہ چھوٹی بچی جو نہیں اٹھا تھا۔ 5:41 پہ یا 42 پہ وہ ادھر سے باہر آ رہے ہیں بچہ پارٹی سے۔ اس کے بعد وہ جاتے ہیں کینٹ میں رنگ علی، وہ کپڑوں کی ہے، تقریباً 6:03 سے یہ 4 کا ٹائم تھا، وہ کینٹ میں رنگ علی میں وہ انٹر ہوتے ہیں۔ ادھر اتنا کیونکہ آگے افطاری کا ٹائم بہت مختصر تھا، ان کی افطاری بھی ادھر ہی ہوتی ہے۔ افطاری کرنے کے بعد ادھر سے واپس نکلتے ہیں، تقریباً واپسی کے ٹال پلازا پہ 7:08 پہ واپسی کی ہے، 8 یا 18 وہ ایگزیکٹ جو ہے نا وہ آگے تقریباً یہ ٹال پلازا پہ 7:08 یا 18 ایگزیکٹ وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ادھر سے پتہ کروا سکتے ہیں۔ ادھر پہنچے ہوں گے 8 بجے، 8:15 بجے، یعنی جو ایف آئی آر ہوئی ہے، جو کچھ بنایا گیا اس میں سے 4 سے 5 بندے شہر میں ہی نہیں ہیں۔ اگر شہر میں ہوتے کوئی نزدیک ہوتا تو یہ 2 بندے لاہور ہیں، 2 بندے ملتان ہیں۔ ہمیں تو واللہ آ کے پتہ بھی اس وقت چلا، پہلے چلتی رہی ہے کہ ہاں بھئی یار دونوں کنفیوز تھے کہ ہاں بھئی جو واقعہ بنا ہے کیا آیا یہ دھماکہ ہے یہ فائر۔ کچھ صحافیوں کی طرف سے یہ بھی آیا کہ دھماکہ ہوا ہے، اسٹارٹ میں چلا اس کے ہمارے پاس پٹاخہ یا دھماکہ، اچھا اس کے اسکرین شاٹ یا کچھ اس کا وہ ریکارڈ بھی ہے۔ جب ہاسپٹل میں گئے دیکھو جب بندہ فائر لگتا ہے اس کا ہول یا کچھ اس کا نشان کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پہلے دیکھنے میں شاید اس طرح آپ کو کیا محسوس ہوگا آپ بہتر سمجھتے ہو۔ ہم نے تصویر دیکھی ہے، موقع پہ تو نہیں تھے، تصویر میں کچھ اس طرح لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو ہے نا وہ پٹاخہ بجا ہے جس کی وجہ سے جلد بھی کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ تو میں نے رات ڈاکٹر صاحبہ کو کال کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ اس کا لازمی پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور سب سے جو ایماندار ڈاکٹر ہے وہ پوسٹ مارٹم کرے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہات نہ رہے۔
ٹھیک ہے، یہ میرے ان کو الفاظ تھے. میں نے کہا انشاءاللہ یہ اتنا بڑا اگر وقوع ہے تو اس میں ویسے ہی نہیں ہوتا پوسٹ مارٹم میں 19-20 نہیں ہوتا. کہتے اس وقوع میں تو بالکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ پورا ضلع سارے صاحب ذرا اس کو وہ دیکھ رہے ہوں گے. صبح ہمیں پتا چلا ہے کہ ہاں بھائی یہ تقریباً یہ فائر تھا ادھر لاہور پہ، ساری وغیرہ کھا کے سوئے ہیں. اس ٹائم کوئی رپورٹ شاید سامنے نہیں آئی تھی. صبح جب اٹھے ہیں تو پتا چلا ہے کہ یار یہ FIR ہوئی ہے اور FIR میں بھی ہم نام کرتے ہیں. یہ چیز وہ سارے تھے. اس کے بعد جو شواہد ہیں وہ کوئی دوست کوئی لینا چاہے وہ میں ان کو شواہد دیتی ہوگی. یہ جو بچے جو ہے نا، اچھا یہ قتل سے تقریباً 20 منٹ پہلے کیا. یہ بچے کون ہیں؟ ایک اس میں ہے قاری صاحب کا بیٹا فخر الملک بلوچ، ٹھیک ہے. ایک ہے ارشاد ارائیں اور ایک ہے حسان جٹ. یہ 3 بچے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپس میں شرارتیں کر رہے ہیں، شرارت میں لڑ رہے ہیں. تو یہ جس موبائل سے بنی ہے اس موبائل میں بھی صاف ظاہر ہے. جب آپ ویڈیو بنا رہے ہیں یہاں پہ ٹائم بھی آئے گا، ڈیٹ بھی آ جائے گی. اس موبائل میں ٹائم اور ڈیٹ موجود ہے کہ یہ 5:20 یا 21 منٹ کا یہ ویڈیو بنی ہے. لہذا وقوع ہو رہا تقریباً 5:35 کا، 40 منٹ کا یا 45 منٹ کا. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت وہ بچہ تو ان کے ساتھ، قائم تو ان کے ساتھ اس وقت ابھی تک نہیں آیا تھا. کیونکہ جس جگہ ہم نے مسجد میں پوچھا، جو مسجد میں آتے ہیں نماز وغیرہ، یا جو بچے ان سے پوچھا کہ یار کیا یہ مسجد میں تھا. کئی لڑکے ایسے ہیں وہ کہتا ہمارے ساتھ کھڑا تھا، یہ ساتھ والی پیچھے میں کھڑا تھا، یہ نماز پڑھ کے گیا. بلکہ پھر بھائی اورنگزیب کا رابطہ بھی ہوا تھا نبیل بھائی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا یار نماز بعد جماعت پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد گھر گیا. گھر کے بعد یہ کنفرم نہیں ہے کوئی بلانے کے لیے آیا تھا یا خود باہر گیا. نہیں، نماز عصر کی پڑھی یا ظہر کی؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ظہر کے وقت وہ گھر سے نکلا ہے، اس کے بعد تو وہ واپس آیا ہی نہیں. عصر کی نماز مسجد میں پڑھی ہے، ٹھیک ہے. جس کے ساتھ پڑھی ہے اس سے بھی مسجد میں ہی بٹھا کے پوچھو کہ یار یہ آیا آپ کے ساتھ تھا یا نہیں. ایک تو جس کے ساتھ نماز پڑھی ہے اسے مسجد میں بٹھائیں، آپ کی مرضی یا نہ بٹھائیں. دوسری بات ہے سر، یہ جو مدعی ہے نبی صاحب، یہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ یہ بچہ عصر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اس کے بعد یہ بچہ گھر آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جس وقت تک یہ ویڈیو بنی ہے 5:20 والی، اس وقت تک بچہ مدرسے میں نہیں آیا. وہ 5:40 کا کہہ رہے ہیں یہ وقوع ہے اور 5:20 کے اس دورانیے میں وہ بچہ مدرسے میں آ رہا ہے. اور جب وہ مدرسے میں بچہ آ رہا ہے تقریباً 15-20 بچے کھیل رہے ہوں گے وہ عیدگاہ ہے، اور کچھ وہ 2 ڈاکٹر صاحب بھی وہیں پہ موجود ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آواز سنی ہے فائر کی یا پٹاخے کی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بچے ان کو سیڑھیوں سے لے کے نیچے اتر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہی ڈاکٹر ان کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جس وقت وہ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس بچے کے بہت زیادہ فون چل رہا تھا. جب وہ ہاسپٹل میں لے کے گئے انہوں نے بھی کوئی ٹرائی کی ہے، اسے کوئی کرنٹ وغیرہ لگایا یا کوئی آکسیجن دی ہے، جو ان کا ایک پروسیس تھا. وہ پھر ظاہری بات انہوں نے کہا یہ بچہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا. یہ تو مدعی مجھے بتا رہا ہے اور پورا یعنی کہ محلہ بتا رہا ہے کہ اس بچے نے ہمارے ساتھ عصر کی نماز پڑھی. اور دوسری بات، اگر آپ FIR پہ آئیں، FIR پہ لکھا ہوا ہے وجہ قتل کیا بتائی ہے سر انہوں نے؟ سیاسی انار. تو میں نے میرے ساتھ پرسوں بات ہوئی ہے نبی صاحب کی جو مدعی تھے. میں نے کہا نبی صاحب میرا آپ سے کوئی گلہ نہیں بنتا، میں تو آپ سے ووٹ مانگنے تک نہیں آ سکا. ہمارے پاس دن تھوڑے تھے، میں ان کو صرف مبارکباد دینے گیا تھا جب یہ صدر بنے تھے یہ شو روم کے. اس کے بعد میری اور اس کی شاید کسی جنازے پہ تو ملاقات ہوگی. اسپیشلی میں ان کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے نہیں گیا، ٹھیک ہے. جب میں ووٹ مانگنے نہیں گیا تو میرا ان سے پھر ایشو کیا ہے، میرا ان سے تنازع کیا ہے، میرا ان سے پھر ناراضگی کیا ہے. چلو مجھے ووٹ مل رہا ہے سر 50,000 کے قریب. 80,000 ووٹ تو میرے خلاف گئے کہ میں خدا نہ خواستہ 80,000 گھرانے اجاڑ دوں گا. بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہاں اب دوسرا ان کا موقف آ گیا، وہ جو اخبار کی خبر ہے کہ اس نے بدفعلی کی کوشش کی، ٹھیک ہے. تو بدفعلی کے جو انکار تھا اس کی وجہ سے بچے نے قتل کر دیا. اب سر اس پہ آ جائیں گے ہم، یہ بدفعلی والے کو، اس کو سیاسی اناج کو ختم کر دیا. اس کا میں نے کہہ دیا میں نے ووٹ ہی نہیں مانگ سکا، ٹھیک ہے. اتنا ٹائم کم تھا. یہ PTI والے صرف جلسے یا اکٹھ کر رہے تھے بڑے بڑے
تو تاکہ ہم جلدی سے جلدی عوام کو مل سکے، ہم ڈور ٹو ڈور اس طرح سے نہیں جا سکے۔ اب آ جاتے ہیں سر ان کا جو دوسرا موقف ہے کہ برائی کی کوشش کی گئی، جب وہ بچے نے انکار کیا، جب وہ کامیاب نہ ہوا تو اس نے قتل کر دیا۔ اب سر ایمان ختم ہو گئی، کیا سر؟ کس کی ایمان پہ قتل ہوا، یہ چیز اب اس میں ختم ہو گئی۔ کیوں؟ خدا نہ خواستہ ایک بچہ اپنے والد کو کال کرے گا، ابو جی میں نے کوشش کی تو اس نے بدفعلی سے انکار کر دیا، لہذا کیا میں اسے فائر مار دوں؟ کیا اس کا باپ اسے کہے گا کہ آپ فائر مار دو؟ لہذا اس میں انہوں نے خود یہ چیز قبول کر لی ہے کہ اگر بدفعلی والی بات کر رہے ہیں تو ایمان ختم ہو جائے گی۔ تیسری بات سر، کوئی بھی ہے نا، وہ ناز ہے وہ روزے سے تھا، ٹھیک ہے، وہ شاپنگ کرنے بھی گیا نا، آپ بھی کسی کا روزہ ہوگا تو آپ سے اگر کوئی بحث کرے گا نا تو کہے گا یار روزے کے بعد بات کرنا، ٹھیک ہے، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، یا آپ میرا روزہ خراب نہ کریں، ٹھیک ہے، افطاری کے بعد بات کریں گے۔ آدمی گالی تک سے پرہیز کرتا ہے، یار عصر کے بعد کا وقت ہے، یا جو یہ روزے کی حالت میں کس طرح سے کوئی برائی کرے گا؟ یعنی کہ یہ چیز بھی ان کی یہ دوسری وجہ آئی ہے کہ شاید اس وجہ سے ہوا ہے نا، تو یہ بات بھی کیا نام ہے انشاءاللہ نہ ثابت ہوگی۔ میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے کھول دیا، پتہ نہیں۔ آپ کا نا سوال آپ دو حصوں میں کر لیں۔ پہلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں ایک بچے کے ساتھ مٹر ہو گیا جی، بالکل میرے بھائی، سب سے پہلے تو نا وہ کیا نام ہے، مدرسہ ایک نیک نیتی یا ثواب کی نیت سے چلایا جا رہا ہے۔ مدرسے میں تو ہوں گے 100 لڑکے، ایک گھر میں 10 بندے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی آج ملتان پڑھ لیں، چاچے نے 2 بھتیجوں کو قتل کر دیا، چھوٹا سا گھر، 20 افراد، 2 بندے مار کے رکھ دیے اور 2 زخمی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی ارادہ کر لے یا کوئی برا ٹائم لے آئے تو نہ وہ کسی مطمئن سے وہ کرے گا، کیا نام ہے، رابطہ کرے گا، نہ وہ کسی استاد سے کرے گا۔ میرا سوال ایف آئی آر کے ملزم کے حوالے سے نہیں تھا، میرا سوال تھا ایز اے ایم پی اے، آپ کے گھر کے پاس مطلب آپ نے جب آپ کو پتا چلا کہ وہاں پر بچے کا مرڈر ہو گیا یا مطلب سانیہ ہو گیا، وہاں پر ایک واقعہ ہو گیا، اس پر ایز اے ایم پی اے آپ نے کیا کیا؟ ایز اے ایم پی اے یہ ہوا کہ ایز اے ایم پی اے پر بھی ایف آئی آر سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال کیا کہ بطور ایم پی آپ نے کیا کیا، آپ نے جنید کی بات توجہ سے نہیں سنی۔ جنید کہہ رہا ہے کہ رات 11 بجے یہ میڈم جو ایم ایس میڈم میں نے ان کو کال کی، ٹھیک ہے، ان کو کال کی، شاید میسج بھی کیا، جی کتنے بجے؟ کہ آپ اس پہ ایک منٹ، آپ میرے پاس میسج پڑا ہے، وہ دیکھ کے بتا دوں ٹائم 11 بجے ہوگا، میں ٹائم ایگزیکٹ دیکھ کے بتا دوں گا۔ اچھا، ان کو یہ میسج کر رہے ہیں، یہ کال کر رہے ہیں کہ میڈم آپ میرٹ پسند ہے، آپ میرٹ کریں گی، لہذا اس کے ساتھ آپ ڈاکٹر بھیجیں تاکہ ایک اس کی اصل رپورٹ آ سکے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے میں لاہور بیٹھا تھا، میرے ساتھ میں رابطے میں بھی تھا ادھر صبح جس وقت یہ واقعہ ہو گیا، مجھے واللہ با خدا نہیں یقین آ رہا تھا جب میں بچے کا وہ دیکھ رہا تھا نا، کیا نام ہے، چہرہ، تو مجھے نہیں یقین آ رہا تھا کہ یہ فائر ہے۔ میں لاہور بیٹھا تھا۔ اچھا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی پریس کلب کی طرف سے خبر نہیں لگی کہ یہ پٹاخہ ہے؟ جی اگر ہمارے گروپ نے 9 بجے یہ پوسٹ کی ہے، 7:15 یا 16 پہ تو آپ خبر بریک کر رہے ہیں، واقعہ کی رپورٹ ہے پولیس کی۔ ہم اس پہ یہ کہتے ہیں، ہم اس پہ یہ کہتے ہیں، مجھے بات کرنے دیں، میں آپ کی ساری، میں نے آپ کو ٹائم کیا دیا ساری وقت تک کا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے علاوہ بیٹھے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی خبر آئی 7:15 پہ کہ مدرسے میں دھماکہ ہوا، ٹھیک ہے، اور ایک بچہ جاں بحق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوسٹ ہوئی، اس کے بعد عبدالغفار یا کسی اور کی طرف سے 8 یا 9 بجے ایک پوسٹ آ گئی کہ یہ دھماکہ ہو گیا۔ جو آپ نے پھر وہ سوال پوچھا بطور ایم پی آپ نے کیا کیا، بطور ایم پی ہم نے ایم ایس کو کہا، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کا میرٹ پہ اس کا میڈیکل کروائیں، ٹھیک ہے، پوسٹ مارٹم کروائیں تاکہ حقائق عوام کے سامنے آ سکے۔ اچھا سر، ظاہری بات ہے ہم لاہور تھے، کاشف بات کرنا تو ظاہری بات ہے ہم لاہور تھے، ادھر پہنچے ہیں 3-4 بجے۔ جب ہمیں 7 بجے پتا چلا کہ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گولی آئی ہے، اس وقت تک بھی ہمارا ذہن یہ بات تسلیم کرنے کے لیے
تیار نہیں تھا. ہم نے 12 بجے یہاں عدالت میں ایک درخواست دی کہ جنازے سے بچے کو روکا جائے, اس کا پوسٹ مارٹم ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا جائے. ابھی جا کے آپ درخواست دیکھ لیں کہ ہم نے یہ ادھر عدالت میں درخواست دی ہے کہ یہ پوسٹ مارٹم پہ ہمیں یقین نہیں ہے, لہٰذا آپ اس کا بڑے ڈاکٹروں کی نگرانی میں یہ پوسٹ مارٹم اس کا کروایا جائے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ قانون خاموش ہے, اس کے بعد دیکھا جائے گا. ہم تو اس وقت تک بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا. جب ہم چوک منڈے پہنچے سب سے پہلے ہم نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ یہ قتل فائر سے ہوا ہے یا دھماکے سے ہوا ہے. اچھا رانا صاحب, میرا ایک چھوٹا سا سوال کہ جو رانا علی زیب جو آپ کے بھائی ہیں اور رانا جو سمی ہیں, وہ موقع پہ, میں مان لیتا ہوں آپ ملزم نہیں ہیں, آپ کے اوپر جو FIR ہوئی, ہم اس پہ کوئی مقصد نہیں کرنا چاہتے کسی قسم کی بھی بات, لیکن یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے داری ہے, کم از کم آپ کے بچے یا آپ کے کوئی بھی بھائی ان کے گھر جاتا, وہ صاحب کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا یہ مرڈر ہوا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا جنازے کلخانی تو دور کی بات ہے, یہ پہلے دن کی بات ہے. اچھا پہلے دن ہی آپ نے دیکھیں, آپ نے مشکوک اپنا معاملہ خود بنایا, اس میں یہ دیکھیں کہ جتنی دیر تک مدعی پارٹی, ان کا تو صاف ظاہری بات ہے کہ ایک کلی معصوم بچہ جو ہے نا وہ قتل ہوا ہے, تو وہ اس کے پیچھے یہ وہ رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اپنی مقصد یہ ہے کہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کی وہاں پہ موجودگی, آپ کے کسی بھائی کی ان کے ساتھ تعزیت یا ان کے ساتھ مل کے جانا ہاسپٹل میں ہمدردی, وہ سامنے نہیں آئی, نمبر 1. اور دوسرے نمبر پہ جو وہاں پہ جو ہمیں جو ہمارے سورس اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ کے بھائی علی زیب اور جو دوسرے ہیں اپنا رانا سمی, جب یہ موقع پہ پہنچے اس سے پہلے قاری صاحب مدرسے میں, قاری صاحب سے ہم نے سوال کیا کہ قاری صاحب یہ کیا ماجرا ہے, ادھر آپ کے ادھر پٹاخہ کیسے آیا یا ادھر دھماکہ کیسے ہوا, بچے ادھر PUBG گیم کھیل رہے ہیں, یہ مدرسہ ہے, یہاں پہ کیا چیز چل رہی ہے. تو قاری صاحب نے کہا کہ میں یہ ساری چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, ابھی میں آپ کو سارے حقائق بتاتا ہوں. اتنی دیر میں علی زیب اور دوسرے آپ کے بھائی سمی آ جاتے ہیں, وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں. قاری صاحب وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں, قاری صاحب کوئی بھی بیان دینے سے بالکل گریز ہو جاتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے میرا صرف ایک سوال ہے, باقی سوال بعد میں کرتے جائیں گے. آپ اس کا جواب دے دیں کہ دیکھیں آپ کے محلے میں اتنا بڑا معاملہ ہوا, سامنے ہوا, آپ مدعیوں کی بجائے آپ ملزموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ دوسری سائڈ پہ جا کے وہاں پہ شواہد مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک سوال کر لیں اور میں اس کا جواب پھر اگلا کر لیں. بات یہ ہے کہ آپ لوگ احتجاج پہ آ گئے تھے روڈ پہ, ہمارا احتجاج نہیں, ہم کرنے کے لیے, چلو کور کرنے کے لیے ٹھیک ہے. 10 بجے قریب لوگ احتجاج میں, وہ تو بہت دیر کی بات ہے, یہ تو اسے میری بات تو سنیں. جس وقت آپ احتجاج کر رہے ہیں ٹھیک ہے, تو احتجاج کی ویڈیو سب کے پاس ہے. یار کوئی ظاہری بات ہے, کوئی کلخانی پہ پہنچے گا, کوئی جنازے پہ پہنچے گا. ابھی تو جنازہ بھی نہیں ہوا, ابھی تو پوسٹ مارٹم کے لیے بچہ نہیں جا سکا, ٹھیک ہے. ہم راستے میں, ظاہری بات ہے, ہم نے جنازے میں بھی شرکت کرنی تھی, ہم نے کلخانی میں بھی کرنی تھی, ہم نے فاتح خانی کے لیے بھی جانا تھا. آپ لوگوں کی, اب میں بات کروں اسحاق کی, وہ بھی آپ کے صحافی بھائی ہیں, ایسے کر رہے ہیں کہ یہ کس نے کروایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا جنید مغرب کے بعد جا کے SHO صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے, کافی پی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ ساری گیم چینج کر دی ہے. یہ آپ کے صحافی بھائی کہہ رہے ہیں. اب میں اسے کہوں کہ وہ بطور صحافی وہاں پہ بات کر رہے ہیں یا کوئی بطور کسی اور اینگل کے وہاں پہ کھڑے ہیں. تو جس طرح آپ اس بات کو, ظاہری بات ہے محلے کا اگر یہ خدا نخواستہ حادثہ ہوا ہے, سانحہ ہوا ہے, بچہ شہید ہوا ہے, تو ہم وہاں سے جو نکل رہے ہیں جنازے کے ٹائم ٹیبل پہ, تو ہم جنازے میں ہم نے شرکت کرنی تھی. کون ساری ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد باڈی چلی گئی ہے ہاسپٹل میں, اس کے بعد چلی گئی ہے پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو میں لاہور بیٹھا ہوں, جنید لاہور بیٹھا ہے. اگر ہم نے جنازہ مس کیا ہوتا یا ہم نے قرخانی اس وقت تک مس کی ہوتی تو پھر آپ کا اعتراض بنتا ہے. ہاں موقع پہ بعض اوقات کیا آپ گھر پہنچ گئے تھے, ظاہری بات ہے, آپ بھی مدرسے آئے ہوں گے, اس کے بعد ہاسپٹل گئے ہوں گے, تھانے گئے ہوں گے. اسی طرح وہ ٹائم تھا ہی ایسے. وہ اس وقت کون جاتا ہے گھر میں, پورا جو لواحقین ہے وہ اس وقت یا ہاسپٹل کھڑے تھے یا تھانے میں کھڑے تھے یا مدرسے میں کھڑے تھے. اس وقت کوئی اپنے گھر میں موجود نہیں تھے جس کے فائر کود جو تھا وہ پٹاخے میں کنورٹ کیسے کر دیا؟ کیا دباؤ تھا ان پہ یا کیا لالچ تھا ان کو کہ انہوں نے ایک اچھے خاصے مرڈر کو, فائر کیس کو انہوں نے پٹاخے کا رنگ دیا؟ میں آپ کو آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ کو پٹاخے کا کس نے بتایا کیا سر, ہم اس کا جواب دیں گے. یعنی کہ ہمارے گروپ کی طرف سے پوسٹ ہوئی 8 بجے. آپ ہم سے پوچھیں کہ رانا صاحب آپ نے یہ پوسٹ کی ہے پٹاخے کی, آپ نے کیوں کی ہے, ٹھیک ہے.
وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 7:15 بجے یہ ذرا جلدی وہ کر رہے تھے، اس کیس کو کور کر رہے تھے. ہم نے جس وقت ان کی وہ خبر پڑی ہے ہم نے اس کو پٹاخہ لکھا. اب آ گئی بات ڈاکٹر کی. بھائی ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس وقت ڈیوٹی پہ کون سا ڈاکٹر تھا. ہم نے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ تو ڈاکٹر کا سوال بنتا ہے نا، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں آپ نے اس کو کیسے پٹاخہ قرار دے دیا. ٹھیک، جو پولیس کے ایس ایچ او جو تھے انہوں نے اتنی زیادہ غفلت کی ہے، پورے کیس میں غفلت ہے ان کی واضح طور پہ. آپ نے اس حوالے سے ڈی پی او کو، آر پی او کو، آئی جی کو، یا آپ نے کوئی اسمبلی میں یا آپ نے کوئی تحریری درخواست دی ہے؟ میرے مخالف پینل کا اعلان کیا اس وقت الیکشن میں 25 دن باقی تھے ڈاکٹر صاحب. جی جی ٹھیک، الیکشن سے 15 دن پہلے ایک شو روم کے لیول پہ ایک ایشو بنتا ہے. میاں نبیل صاحب جو مدعی ہیں وہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، ڈیرے پہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ تشریف لاتے ہیں میں ان کو کھڑے ہو کے ملتا ہوں. ہماری آپس میں مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا ہے، چائے پیتے ہیں، وہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد میاں نبی صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں. یعنی کہ اکٹھ کرنے کے باوجود بھی ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوئے. 25 دن پہلے اکٹھ ہوئے، 15 دن پہلے میں اور وہ ہم اکٹھے ڈیرے پہ بیٹھے رہے ہیں. اچھا، اب جو دوسری آپ بات کر رہے ہیں پولیس کی، ٹھیک جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جس طرح پہلی اطلاع آئی ہم اس کو نشر کرتے ہیں. پولیس کے پاس ممکنہ طور پہ اب یہ بات پٹاخے والی، اب میں نے اس روم کا وزٹ نہیں کیا، میں ابھی تک کسی پولیس والے کو چوک سرو شہید میں کسی سے نہیں ملا. ایک پولیس آئی ہے، اس کے بعد سیکورٹی کے اسپیشل برانچ، میرے خیال میں 7 سے 8 یہاں پہ وہ آئے ہوں گے جو ادارے ہیں. ٹھیک ہے، سب نے میرے خیال میں ابتدائی رپورٹ اسی طرح سے کی ہے. میرے بھائی ایک تو میں ایم پی اگر ہوں تو اپوزیشن کا ہوں. مجھے تو کئی محکموں کے نام کا نہیں ابھی پوری طرح پتا، یا ان کے ابھی یہ نہیں پتا وہ کہاں تحصیل لیول پہ بیٹھتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ بیٹھتے ہیں. میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے جا کے بات کریں اور اس طرح سے نہ کریں. اگر میرا ان سے کوئی رابطہ ہے تو ظاہری بات ہے پھر میں فکر ہوں. اگر ان کی رپورٹ اگر کچھ غلط آئی ہے، یا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمیں جو ابتدائی رپورٹ ملی ہے ہم نے وہی آگے بھیج دی ہے. اور اس کے بعد وہ جو 3 بچے ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، ایک ویڈیو بنا رہا ہے. وہ جو 3 بچے اس کمرے میں پہنچے ہیں وہاں پہ جانا ممنوع ہے. وہ کیا نام ہے، قاری صاحب کا آفس ہے. وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اچھا آپ ادھر پڑھ نہیں رہے، شرارتیں کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں. اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے نا تو جب وہ بچہ شرارت کر رہا ہے یا مار رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے آپ کی ویڈیو بن رہی ہے. پھر وہ کیمرے کی طرف مخاطب ہوتا ہے، کیمرے کی طرف دیکھتا ہے، اس لڑکی کی طرف مخاطب ہوتا ہے. اور میرے بھائی اس وقت وہ جو لڑکا ویڈیو بنا رہا ہے وہ بھی حوالات میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سکول ہے، ہم بھی اسکول میں پڑھتے تھے، ہم سکول میں جاتے تھے تو ٹیچر ہماری تلاشی لیتے تھے کہ آپ کے پاس موبائل ہے یا اس طرح کھلونا ہے، مکے رکھتے تھے اکثر لڑکے. کیا وہاں پہ جو قاری صاحب تھے وہ بچوں کی تلاشی یا اس طرح کا کوئی وہاں پہ نہیں تھا؟ وہ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ ناراض نہیں ہوں گے کوئی صحافی بھی. کل میں بڑا سنجیدہ حالت میں بیٹھا تھا، سب کہہ رہے تھے چہرہ اترا ہوا تھا. یہ اداسی کا ماحول تھا، ظاہری بات ہے. اب یہاں پہ نا آپ لاک لگا تلاشی لیں. کیا آپ نے ہماری تلاشی لے کے اندر آنے دیا یا سارے صحافیوں کی تلاشی لے رکھی ہے؟ نہیں، یہ اسکول تو نہیں ہے نا سر. میری بات سنیں سر، ایک مدرسہ، اسکول، ہر چیز کا ڈیکوریشن مختلف ہوتا ہے نا. میں اس کا جواب دے دوں. اس کے یار ٹائم تو سحری تک دے رکھا ہے، بڑا ٹائم دے رکھا ہے. اب یہاں پہ 20-25 نوجوان صحافی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سینئر بھی، آپ کا بھی 10 سالہ تجربہ ہے. آپ نے کسی کا یہاں وہ کیا سر؟ نہیں. اور یہ میرے بھائی پرنسپل ہے، کیا یہ جب بچے اسکول آتے ہیں ان کی تلاشی لیتے ہیں؟ ایسا ہے نہیں پورے پاکستان. نہیں سر، نہیں لے سکتے، ہوتا نہیں ہے. صرف یہ نہیں، پورے پاکستان میں کوئی ایسا اسکول نہیں ہے. انہیں بھروسہ ہوتا ہے یار ہمارے بچے چھوٹے ہیں یا اس طرح سے اس فیلڈ میں نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں پڑھتا رہا ہوں، میری آج تک اسکول میں کبھی تلاشی ہوئی. یہاں نہیں سر، آپ کالج لیول پہ چلے جائیں، آپ کی تلاشی نہیں ہوگی. آپ دوسرا سر، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، صرف ایک منٹ، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اسکول کے انٹر ہونے کے بعد. ٹھیک ہے، جب بچہ گھر سے نکلتا ہے ذمہ داری اس وقت شروع ہوتی ہے پیرنٹس کی. کیا ہمارا جو بچہ باہر جا رہا ہے کیا اس کی جیب میں اس کے پاس تو کچھ ہے یا نہیں؟ اگر ادھر سے ہی لے کر آ رہا ہے پھر اسکول میں بھی ملے گی، پھر مدرسے میں ملے گی. اچھا، اس وقت تک جو آپ 5 بندے گھر کے جو ہے نا ایک مقدمے میں نام زد ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ معاذ کا نام آ رہا ہے کہ یہ ملوث ہو سکتا ہے.
तो 5 जो मुबैना तौर पे अभी तक मुलवस है, आपने कुछ CCTV जो है वो पब्लिश किए हैं। बिल्कुल। तो आपने ना कोई चौक सरवर शहीद के, ना खत्म नबूवत चौक पे जो कैमरे लगे हैं, ना इनकी कोई फुटेज है, ना आपके घर की, ना गली की। उसके अलावा जब आप गए यहाँ से, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, ये कुछ CCTV मैंने देखी जो हमें पता है, लेकिन कुछ लोगों के बहुत से सवाल हैं CCTV वाले। जब लोग इस चीज को बड़ा फोकस कर रहे हैं, जब गाड़ी वापस आ रही है तब 7:00 है हेड मोहम्मद वाला की, जब जाते हुए की CCTV नहीं दिखाई गई, वो भी है जी ठीक है, वो शेयर करें। अच्छा उसके अलावा आप मुकम्मल ये थोड़ा CCTV जिस तरह मुल्तान वाली, इसी तरह आप अपने घर की जब यहाँ से बैठे हैं या उससे पहले जब सुबह स्कूल गया लड़का हुआ या वापस आया है या मदरसे में नमाज पढ़ने गया या उसकी जो एक्टिविटीज थी सारा दिन की, वो भी थोड़ी सी अगर शेयर करें अपने घर वाले कैमरे। मैं करता हूँ सर। सबसे पहले तो जो वीडियो हमने स्टार्ट ही घर से की है, वो 4 मैंने बताया नहीं आपको, घर से 4:20 पे निकल रहा है। अब हमने इस बात का दावा किया, आप कहेंगे इसका सबूत लाएं, ठीक है ना सर? वो सबूत हम पेश करने के लिए तैयार हैं। अभी आप सेंड कर दें, 4:20 पे वो ठीक है भाई जी घर से निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये कैमरे चालू हैं, मैं जब चेयरमैन था जब तो ये चालू थे, अब जाहिर बात है हुकूमत किसी और की, आप तसल्ली करें डॉक्टर साहब आपके करीब है, मैं तो यही रखता था। अगर ये चालू है हमारे पास ठीक है, अगर ये चालू है तो आपको फुटेज यहाँ से मिलेगी, वरना उसके बाद जो सबसे नुमाया गाड़ी जहाँ पे जाके बड़ी नुमाया उसके कैमरे के सामने आती है वो टॉल प्लाजा है, ठीक है। और उसके बाद वो रंग अली है या दूसरा है। जब मेरे भाई कुरान और हदीस के बाद इंसान इतना सच नहीं बोलता जितना साइंस बोलती है, ठीक है ना। हम आपको रिकॉर्डिंग सीन की लोकेशन, रिकॉर्डिंग CCTV फुटेज, ठीक है, ये सब कुछ हमने पुलिस वालों को दे भी दी है। और पुलिस महकमे से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप ऑफिशियली तौर पे इन सब मार्केट में जाएं जिसका हमने नाम लिया है, और वहां से ये सारा कुछ मवाद आप इकट्ठा करके लाएं। आपकी बेल कब तक है और आपके जो 5 बंदे मुलजम हैं अबूरी की डेट कब तक है? हमने अबूरी सुबह करवानी है, ठीक है। प्रोटेक्टिव बेल है, प्रोटेक्टिव बेल क्या नाम है, हाई कोर्ट से वो सुबह हम अबूरी क्योंकि हम लाहौर से आए ना। कर रहे हैं कि राना लियाकत ने उसका क्या किया, वीडियो प्लांटेड बयान लिए गए। मेरी बात सुनो, या तो आप मुबैना इस्तेमाल किया करें। अब जिस तरह इन्होंने किया बाकियात है, अगर ये लफ्ज बाकियात कहते मैं पकड़ ना सकता, वहां पे सुना है, ठीक है, इस तरह। अब राना लियाकत यहाँ पे हमारे जाहिर बात है महल्लेदार है, हमारे अदालत में कोई केस हो वही देखते हैं, और उस कारी यूसुफ के वो शागिर्द भी, उन्होंने कुरान उनसे पढ़ा है शुरू से ही हो गया। अब आप ये कहें कि वहां पे जो डॉक्टर हैं, वल्लाह बा खुदा अभी तक मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, शायद सामने भी आ जाए मैं उनको नहीं पहचानूंगा। मेरे भाई वो डॉक्टर ही उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए हैं। पहली बात, बयान उन्होंने ही देना था जो उधर लेके गए। मेरी बात सुने, ये मानते हैं कि वो बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए हैं? जी जी चले वो लेके पूछो, क्या मकसद था उनसे? एक सेकंड। अब पुलिस किससे इंटरव्यू या सवाल किससे कर रही है? डॉक्टर साहब से, वो पुलिस वाला कर रहे हैं, ठीक है। अब हम भी उस डॉक्टर साहब से मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। यार जब आप मौके पे खड़े थे आपने वो आवाज सुनी है। वो डॉक्टर नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो डॉक्टर नहीं, जो हॉस्पिटल का डॉक्टर था उससे सवाल जवाब कर रहा है। कौन से ये वो डॉक्टर कह रहे हैं जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ। दो जो डॉक्टर उसे साथ लेके मौके पे गए, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जी। उसके बाद वो गली में खड़े थे, उनको राना लियाकत ने बाकायदा तौर पे जाके बुलवाया कि आओ पुलिस को बयान दो। राना लियाकत साहब को क्या जरूरत पड़ गई थी कि आओ जी आप आके बयान दो? वही फिर अगले दिन जाके चैलेंज कर रहे हैं उसका मेडिकल। मेरी बात सुने, उसी मेडिकल को अगले दिन मेरी बात सुने, अगर जो डॉक्टर लेके गए हैं उनको, ठीक है, पुलिस उनकी तफ्तीश कर रही है, बिल्कुल कर रही है। असल हकायक ही उनके पास होंगे जो मौके पे मौजूद थे, जो उसको लेके जा रहे थे। मैं भी उससे मिलूंगा। राना लियाकत भी सवाल पूछ सकता है, DPO साहब भी पूछ सकते हैं। जाहिर बात है मेरे ऊपर इल्जाम है तो मैं भी पूछूंगा, डॉक्टर साहब आपने ये बच्चे को कहाँ देखा है? और पुलिस की मौजूदगी में वो वीडियो सबके सामने, उसमें SHO खड़ा है, सब उसकी मौजूदगी पे। अच्छा एक बात आपके खिलाफ नहीं होनी थी,
अगर वो वहाँ से मट्टी ना डाली जाती, वो जो खून आलूद मौलवी जो है शवाहिद को मिटाने की कोशिश बताने नहीं की की कोशिश जाती। की गई है, वो मौलवी जो है आपका, यानी कि आपका समझो कि आपका ही है वो मौलवी, आपने रखा हुआ है, आपने एक बस भी दी हुई है उसको, वो एक ठीक है यार कोई अच्छा बात सुन, बड़ी बात सुन, फिर उसको बचाने के लिए सीरियस माहौल में आप इस तरह की बात मेरे मदरसे के नाम मदरसे के नाम पर नहीं है। अच्छा एक बात मेरी मजाक जी, सुन जी, रहे हैं जी। ना, मेरी बात तो सुन लें। अच्छा उसको जो है उस मौलवी को बचाने के लिए आपके जितने भी यानी कि रिश्तेदार थे या जितने भी मोहल्ले वाले थे, उस मौलवी को बचाने के लिए थाने में मौजूद थे। उनको चाहिए था कि जिनका बच्चा मरा है, या आप जैसे जो MP होता है वो सरदार होता है, वो एक MP ने जिसने वोट दिया है उसका भी MP है, जिसने नहीं दिया उसका भी MP है, वो उसके दुख दर्द के लिए उसके साथ खड़ा होता, ना कि सारे उसके खिलाफ। भी तहकीकात करो, उसके बाद ही कोई राय कायम करेंगे। ना एहतजाज होता, अगर शुरू कर देते, ना एहतजाज होता, ना आपके खिलाफ FIR होती। मैं आपको बताऊं सर, सबसे पहले जो एक बात बस वाली आ गई है, वो मस्जिद के लिए कि मैं अपनी जिंदगी में ही नेकियां इकट्ठी कर लूं। एक बस की कमाई वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के लिए मस्जिद है, स्पेशल अकाउंट है, और मदरसे के लिए उसका 1 रुपया भी नहीं जाता। एक बात। दूसरी बात सर जो आपने की है, क्या नाम है, शवाहिद मिटाने वाली। शवाहिद मिटाने वाली। मेरी सर एक ना बहुत बड़े लेवल पे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि राणा साहब ये कत्ल किसने करवाया है। इल्जाम क्या रहा था, राणा जहांजेब ने। राणा जहांजेब पहले तो कोई पता नहीं था किसने करवाया, पहले तो कोई, ये तो FIR के बाद पता। FIR पे राणा जहांजेब की इमा पे कत्ल हुआ। मैं आपको ऐसी एक बात बताऊंगा, आप खुद इस पे आप फैसला कर लेंगे। मेरे भाई उस 3 लड़कों की आप शक्ल, अक्ल, उम्र आप देख रहे हैं उस वीडियो में, ऐसे ही है ना सर। उनको हमने तो नहीं पकड़वाया, पुलिस पकड़ के ले गई है। सबकी उम्र है 16, 17, 14, 15, ये उनकी एज है। इसी तरह है ना सर, एक है बलोच फैमिली से, एक लड़का है अराई फैमिली से, और एक है जट फैमिली से। ठीक है, अब एक मैं कह रहा हूं करोड़ फीसद बंदे इकट्ठे कर लें या कुछ कर लें, एक उसमें 1% भी इसका चांस नहीं है। जहांजेब ने अल्लाह न करे 11 साल बच्चे को कुछ करवाना है, जिसके मुंह से अभी दूध की मुश्क नहीं गई, जो बचपने में बच्चे पीते हैं। जहांजेब कत्ल का इरादा रखता है, तो क्या वो उसको पूरे पाकिस्तान में वो लड़के मिले हैं, वो तीन बच्चे मिले हैं जो अलग अलग फैमिली से हैं, वो कत्ल करवाएं, उसके बाद अपने मदरसे में लेके आए, उसके बाद उस बंदे को डैमेज करवाएं, उस मदरसे को करवाएं। मेरी बात सुन लें कि कारी यूसुफ का नुकसान हो जाए, उस मदरसे में 25 बच्चे नाल, उसी ग्राउंड में आपने देखा होगा वो ईदगाह वाला, उसमें कोई दीवार नहीं है, उधर खेल रहे थे। क्या जहांजेब इस तरह से करता? और जिस वक्त उनसे हादसा हो गया, ये पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस की तफ्तीश है, जैसे ही फायर चला है, उस बच्चे से जिसने ये फायर किया, उसने सबसे पहले क्या उसका रद्द अमल था, उसने उसको पानी पिलाया। क्या किया? पानी पिलाया। उसके बाद उसने कपड़ा उसके मुंह पे रखा है, उसे खून नजर आया। आपको किसने बताया? ये जो तफ्तीश चल रही डॉक्टर भी जो खड़े थे ना, वो बता रहे कि कपड़ा मुंह पे रखा हुआ है। ये तफ्तीश जो चल रही है, उसके बाद क्या हुआ, वो तीनों बच्चे लेके आ रहे हैं उसको, तीनों बच्चे उसको वजन ज्यादा था, वो फिर गिर गया। इसका मतलब है वो बच्चे अब बचाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जब वो लेके आते हैं, आगे 2 डॉक्टर साहब खड़े होते हैं, वो उसको रिक्शे में डालते हैं, वो रिक्शे में जाते हैं, ये फिर मोटरसाइकिल पे उसके साथ हॉस्पिटल जाते हैं। वही 2 बच्चे जिनका जो उधर कमरे में जिनसे फायर हुआ है या जो कमरे में थे, जब उन्होंने कहा कि बच्चे की डेथ हो गई है, क्या हो गई है सर? उन्होंने 2, 3, 4 फोन किए, और उसके बाद फिर वो जाए वकुआ पे आ जाते हैं। क्या सर? जाए वकुआ पे आते हैं, उसी जगह पे पुलिस उनको लेके चली जाती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जिसने राणा जहांजेब का नाम दिया, उसने कहा राणा जहांजेब ने क्या सबके सामने फायर मारना है, हालांकि वो ईशा के बाद। हम FIR की बात नहीं कर रहे सर, मैं FIR से पहले की बात कर रहा हूँ। मैं FIR से पहले की बात, मैं FIR से पहले की बात कर रहा हूँ। एक तो माज भाई के पास क्या मोबाइल है जी बिल्कुल, और मोबाइल है तो वो आप जो की ना कि क्या जो माज है उसकी आपने क्या पूछा है, लोकेशन। हमने उसकी जो सिम है वो तफ्तीशी इदारों को दे दी है, नंबर दे दिया है कि आप इसकी लोकेशन ट्रेस करवाएं। अगर मैं करवाऊंगा तो फिर आपके, ठीक है, हमने नंबर दे दिया है,
اور دکان بتا دی ہے، اور یہاں ہم نے وہ دے دی ہم کو جو ہمارے پاس CCTV فوٹیج تھی۔ اگلی بات آ جاتی ہے اس کی کیا نام ہے SHO صاحب کی۔ میرے بھائی میں بیٹھا ہوں کہاں پہ؟ لاہور۔ میرا ان سے ابھی تک رات 2 بجے تک، 1 بجے تک، صبح 6 بجے تک، 8 بجے تک تو مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ یہ میرے اوپر پھینکیں گے۔ اگر FIR میں 201 استعمال ہوا ہے کہ موقع کی جو جگہ پہ وہاں سے ثبوت شواہد بتا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بچوں کا کام نہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کوئی بڑا مائنڈ استعمال ہوا ہے؟ اس حوالے سے بتا دیجیے گا۔ دوسرا جو یہ بتائیں گا جو CCTV فوٹیج ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت اس کو مان لے گی کیونکہ اس کی CCTV کی جو فوٹیج ہم کی فرانسک ہوگی وہ بھی اب کروانے کے لیے تیار ہے۔ تیسرا مجھے یہ بتا دیں کہ جو پسٹل ہے وہ کہاں سے برآمد ہوا ہے؟ یہ آئے ہیں یار، بڑی دیر سے چپ بیٹھا تھا اور بڑے زبردست سوال کیے ہیں یار۔ میرا سوال بھی شواہد والا ہی تھا۔ اچھا پہلا کیا ہے سر؟ اس کا جواب نہیں دیا۔ میرا 201 میں جو ہاں 201 سر میری بات سنیں سر۔ بچے کو فائر لگ گیا، ٹھیک ہے، بچے کے یہاں پہ فائر شو ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ میرے بھائی وہ فون ہے، ٹھیک ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کو مٹائیں یا نہ مٹائیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں نا یہ کسی بچے کی حرکت نہیں ہے، میرے بھائی یہ بچے کی ہی حرکت ہے۔ اصل گیم پڑی ہے کہاں پہ؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ اگر وہاں آگے اس کو گولی لگی ہے، میری جان جی میں آپ کو میرے بھائی میں بتاؤں رانا صاحب میں موقع پہ ایک سیکنڈ میں ان کو پہلے ان کی بات کا جواب دے بھائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جائے کہ بچے کو گولی لگی ہے، پیچھے خون ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق 201 کی 7 سال سر میری بات سنیں، بے لیبل ہے یہ 7 سال ہو 17 سال ہو وہ اس کا کنسرن ہی نہیں ہے۔ میری بات سنیں سر، جس وقت آپ کے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی کہ بچہ گولی سے قتل ہوا ہے تو میرے بھائی اب اس کی خون کتنا ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو پولیس کا کام ہے نا، اس کو شواہد کو مٹانا۔ رانا صاحب میرا پہلا جو سوال تھا وہ سوال یہی تھا۔ میری بات سنیں، کنڈیم کرتے ہیں، کسی نے کیا جرم کیا، اگر کسی نے یہ کیا جرم نہیں کیا، بڑا جرم کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔